بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تمثل في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جرحا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشف ورقة أن توفي وفتر الوحي. یہاں کہ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقة بن نوفل، خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئی. بعض روایات میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس کا ایک غلام عدنان رومی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، تو حضرت خدیجہ اس عدنان رومی کے پاس گئی اور جبریل کا ذکر کیا، تو اس نے کہا: قدوس قدوس ما شان جبریل یذکر بالارض التي اهلها اهل الاوثان. وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، اور ان بت پرستوں کی زمین میں اس کے ذکر کا کیا موقع ہے. ما شان جبریل یذکر بالارض التي اهلها اہل الاوثان. یہاں تو اس کے ذکر کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے بت پرست لوگ ہیں، یہاں جبریل کا کیا کام. تو حضرت خدیجہ نے صورتحال بیان کی اور تفصیل بتائی کہ اس طریقے سے آپ کے پاس جبریل آئے تھے اور وحی کا آپ پر نزول ہوا ہے اور نبوت آپ کو عطا کی گئی ہے. تو یہ بات جب اس نے سنی تو اس نے کہا: انہ امین بین اللہ و بین انبیائہ ہوا صاحب موسیٰ و عیسیٰ، کہ وہ جبریل جو ہے وہ اللہ کے درمیان اور اس کے پیغمبروں کے درمیان امین کا درجہ رکھتے ہیں، اللہ کے پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں. اور وہ صاحب موسیٰ و عیسیٰ، وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آئے. تو یہ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت خدیجہ آپ کے بغیر
عدنان رومی کے پاس گئی ہیں. یہ ربیعہ ابن عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس کا نصرانی اور عیسائی غلام تھا. خدیجہ جانتی تھی کہ یہ نصرانی ہے، تو اس خیال سے وہ تحقیق حال کے لیے ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس آئی. ورقہ ابن نوفل کے پاس آئی تو ورقہ کے پاس جب آئی تو آپ کو لے کر آئی. حتیٰ اتت بھی ورقہ ابن نوفل. حتیٰ اتت بھی کا معنی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ورقہ کے پاس آئی. اور اس آمد میں ورقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے ورقہ سے جب ذکر کیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تھا، تو اس میں تعارض ہو گیا کہ بعض روایات میں تو یہ آیا کہ ورقہ نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، اور یہاں بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں حضرت خدیجہ ایک مرتبہ طلحہ ورقہ ابن نوفل کے پاس آئی تھی. جب وہ اکیلی آئی تھی تو ان کے مقام کے پیش نظر اور ان کی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ورقہ نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی جبریل آئے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی جبریل آئے. حضرت خدیجہ جانتی تھی کہ یہ نصرانی ہے، اور جب وہ یہ جانتی تھی تو ان کو اپنے پیغمبر کا ذکر مناسب نظر آیا، اور انہوں نے جب وہ اکیلی آئی تھی تو اس وقت حضرت عیسیٰ کا ہی ذکر کیا تھا. لیکن دوسری مرتبہ وہ آپ کو لے کر آئی تو وہ ورقہ کے پاس ایک مرتبہ اکیلی گئی ہے. اس ملاقات میں ورقہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ وہ گئی. آپ کے ساتھ گئی تو پھر وہاں ورقہ ابن نوفل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جب وہ گئی تو اس وقت ورقہ ابن نوفل نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. تو اس کی وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مناسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ جامع ترین کتاب ہے. وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ کیا ہے؟ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَالَّذِينَ هَادُوا.
تو وہ ایسی کتاب ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں اور علماء ان کے وہ بھی اس کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا والاحبار. اس کے علاوہ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھی، بہی معنی کہ ان کو جو کتاب تورات دی گئی تھی اس میں شان جامعیت موجود تھی، اور قرآن جو آپ کو دیا گیا ہے اس کے اندر بھی شان جامعیت موجود ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس بات کا کہ جس طریقے سے کیا ہے پر انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو جیسے فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا اسی طریقے سے اس امت کی طرف بھی رسول بھیجا ہے. تو ظاہر ہے کہ فرعون کی طرف جو رسول بھیجا گیا تھا وہ حضرت موسیٰ تھے. تو آپ کو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول دخل کیا گیا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کے لیے آیا ہوں اور بعض وہ چیزیں کہ جو تم پر حرام کی گئی تھی ان کو حلال بتانے کے لیے آیا ہوں. تو ان وجوہ کی بنا پر آپ کے تشریف لے جانے پر یہی مناسب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے. اور جب حضرت خدیجہ اکیلی گئی تھی تو ان کی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں. جس روایت میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے وہ متعلق ہے حضرت خدیجہ کے اکیلے جانے پر، اور یہ روایت جس کے اندر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ ورقہ سے ملاقات کے لیے گئے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے مقام عمران تمسر فی الجاہلیہ، یہ ورقہ ابن نوفل جو تھے یہ جاہلیت کے زمانے ہی میں نصرانی بن گئے تھے. مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے تینت لوگ موجود تھے جو بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے تھے. بت پرستی کی حماقت سے وہ خوب اچھی طرح واقف تھے. تو ورقہ ابن نوفل بھی انہی لوگوں میں سے تھے. یہ گئے اور بعد عیسائی علماء سے ان کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ان کو عیسائیت کی تعلیم دی. وہ علماء جن سے ورقہ ابن نوفل کی ملاقات ہوئی اور ان کی ملاقات کے بعد انہوں نے نصرانیت کو قبول کیا، وہ حضرات تھے جو غیر محرف دین عیسوی پر عامل تھے. اگر وہ تحریف شدہ پر عمل کرنے والے ہوتے تو ظاہر کہ پھر ان کا نصرانی بننا وہ کوئی قابل تعریف بات قرار نہ دیا جاتا. وہ لوگ وہ تھے جو غیر محرف دین عیسیٰ علیہ السلام پر عمل کر رہے تھے، ان سے یہ متاثر ہوئے اور انہوں نے عیسائیت اور نصرانیت کو قبول کیا. زید بن عامر بن نفیل کے متعلق بھی کہا جاتا
کہ وہ بھی بت پرستی سے بیدار تھے اور وہ شام گئے اور وہاں جا کر ایک یہودی عالم سے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات میں یہ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دین یہودیت قبول کر لو، اس لیے کہ ہماری قوم تو بت پرست ہے اور بت پرستی کا جواب کسی طرح میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ اگر آپ یہودی مذہب اختیار کریں گے تو اللہ کے غضب میں بھی آپ کو کچھ حصے دار بننا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اور اللہ کے غضب کے خوف کی وجہ سے تو میں بت پرستی کو چھوڑ رہا ہوں، اگر میں یہودیت اختیار کروں گا تو اس کو اختیار کرنے کے بعد بھی مجھے اللہ کے غضب سے سابقہ پیش آئے گا تو پھر یہ تو میرے لیے قابل قبول نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہوگا، لہذا بہتر یہ ہے آپ حنیفیت اختیار کر لیں۔ اس کے بعد پھر یہ ایک عیسائی عالم کے پاس گئے زید بن عمر، اور اس سے جا کر انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے یہاں بت پرستی کا رواج ہے اور مجھے وہ کسی طرح قبول نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دین نصرانیت قبول کروں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ ہمارا دین قبول کریں گے تو اللہ کی لعنت میں آپ کو حصے دار ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت میں کیسے حصے دار بن سکتا ہوں، میں تو بت پرستی سے بیزار ہوں، اسی لیے کہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ آپ کا دین اختیار کرنے کے باوجود بھی میں اگر اس لعنت کا سزاوار بنا تو کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ حنیفیت اختیار کریں۔ تو یہودی عالم نے بھی یہی مشورہ دیا تھا اور اسی طریقے سے نصرانی عالم نے بھی یہی مشورہ دیا تھا، تو انہوں نے حنیفیت کو اختیار کر لیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ تو ورقہ ابن نوفل کو البتہ ایسے لوگ مل گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محفوظ دین پر عمل کرنے والے تھے، لہذا انہوں نے وقانون تمثل فی الجاہلیہ، جاہلیت میں نصرانیت کو قبول کر لیا۔ وَقَالُوا اكْتُبُوا الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُوا مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ۔ اور یہ عبرانی تحویل لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں جتنا اللہ چاہتا تھا یہ لکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہود اور نصارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا مطالبہ رکھا کہ آپ لوگ اپنی کتاب کی خود حفاظت کریں، بمستحفظوا۔ وہی ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا والذین ہادوا والربانیون بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ تو ان کی ڈیوٹی مقرر کی گئی کہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کرے، تو انہوں نے کتاب اللہ کی حفاظت کا طریقہ یہ مقرر کیا کہ وہ لکھتے تھے۔ کتاب کی کتابت کا رواج تھا، تورات کو بھی اسی طریقے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی اور انجیل کو بھی کتابت ہی کے ذریعے سے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تورات کے اندر بھی تحریف داخل ہو گئی اور انجیل کے اندر بھی تحریف داخل ہو گئی۔ قرآن مجید کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں آپ دیکھ لیجئے اِنَّا بھی ہے اور لحافظون میں لام تاکید کا بھی ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہے اور وہ دے کر یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ عقل حیران اور دنگ. نوجوان لوگوں کے ذریعے سے یا ادھیڑ عمر کو پہنچ جانے والے لوگوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا گیا. اگر نوجوانوں سے یہ کام لیا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ تو ہماری محنت کا ہمارے ایثار کا نتیجہ ہے. ہم نے اپنے بہت ضروری کام چھوڑے, ہم نے اپنی بہت سی حاجتوں کو پسے پشت ڈالا اور ان ضروری کاموں اور حاجات کو نظر انداز کر کے اپنا قیمتی وقت قرآن مجید کی حفاظت میں لگایا, تب یہ محفوظ ہے. ان سے یہ کام نہیں لیا گیا. اور بڑی عمر کے لوگ, ان سے بھی یہ کام نہیں لیا گیا, اس لیے کہ وہ بھی یہی احسان جتاتے کہ ہم نے تو اپنی بہت ضرورتیں اور بہت حاجتیں نظر انداز کی ہیں اور ان کو پس پشت ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم قرآن کی حفاظت کر پائے. اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال والے, 7 سال والے, 8 سال والے جو کسی کام کے نہیں ہوتے, وہ کسی کام کے نہیں ہوتے, وہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے منتخب کیے گئے. ان کو یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی قربانی دی ہے. بھائی آپ نے کہاں کی قربانی دی ہے؟ کون سے کام آپ تھے ہی کس کام کے؟ کون سے کام کو آپ نے نظر انداز؟ وہی دعویٰ کرتے بھی نہیں اور ان کو اس دعوے کا حق بھی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا. چاہے دنیا بھر میں آپ جا کر چھوٹے چھوٹے بچے وہ قرآن مجید کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایسا یاد کرتے ہیں کہ اگر ہم وہ گزارا آپ کے سامنے کرائیں اور کرائیں گے تو آپ کی حیرت کی انتہا ہو گئی. وہ یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید میں کتنے الفاظ ہیں, وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید میں کتنے زبر ہیں, وہ یہ بھی بتائیں گے کتنے زیر ہیں, وہ یہ بھی بتائیں گے کتنے پیش ہیں, وہ یہ بھی بتائیں گے کتنے تشدید ہے, وہ یہ بھی بتائیں گے کہ فلاں صورت کی تفصیل یہ ہے اور اس کے اندر یہ تمام الفاظ ہیں, یہ تمام زبر ہیں, یہ تمام زیر ہیں, یہ تمام پیش ہیں, یہ تمام تشدیدیں ہیں. اور ایک کمال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو الٹے بھی پڑھنے پر قادر. آپ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طرح پڑھتے وہ پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور ہم نہیں پڑھ گئے تو بالکل پیچھے پڑھتے چلے گئے. تو عجیب و غریب, یعنی یہاں تک کہ ان کی حالت ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ میرے ذہن میں فلاں, وہ مجھے سوال بھی نہیں آتا, کچھ اس قسم کے پیچیدہ سوالات ہیں, وہ ان سے آپ کریں تو فوراً اس کے مطابق تلاوت کرنا شروع کر دیں. ہم انشاءاللہ ہم قریب وہ آپ کو سنوائیں گے, آپ حیران ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے قرآن مجید کی حفاظت کا کام لیا.
انگریزوں نے ایک مرتبہ قرآن کریم کے تمام نسخے جتنے ان کے لیے ممکن تھا ان کو جمع کر کے اور دریا برد کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو کسی نے بتایا تم پاگل ہو، قرآن اس طریقے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ 5 بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے قرآن مجید کی تلاوت کی اور انہوں نے سارا قرآن کو پڑھ کر سنا دیا۔ تو وہ کہا کہ یہ تو پھر جمع کر لیں، ان کے تو سینوں میں قرآن محفوظ، اور جب قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے تو اس کو کتاب کی شکل میں آنے کے بعد اگر تم نے دریا برد کر دیا تو یہ پھر لکھ لیں، چونکہ ان کے پاس تو سینوں کے اندر محفوظ۔ تو اس لیے پھر ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اس طرح یاد بھی نہیں ہو سکتی جس طرح قرآن یاد ہوتا ہے، اور دماغ ایک حافظ ایک رکعت کے اندر 29 پارے پڑھنے پر قادر ہوتا ہے۔ بہت لوگ ہیں ہمارے ملک میں، ایسے 2-4 نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں ایک نشست میں قرآن سنا۔ ہمارے یہاں صبح قدرت اللہ خان صاحب بہت اچھے نیک آدمی تھے، ان کا بیٹا حافظ قرآن بنا تو فجر کی نماز کے بعد جب وہ پورا قرآن اس سے سن لیتے تھے تب اس کے بعد اس کو بھی ناشتہ کرنے کی اجازت تھی اور خود بھی وہ اس کے بعد ناشتہ کرتے۔ یہ ان کا معمول تھا، یہ ان کا معمول تھا۔ چنانچہ اس کے بعد جب وہ لڑکا بڑا ہو گیا تو آوارہ ہو گیا، آوارہ ہو جانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اس نے چھوڑ دی، ترک کر دی، بن سے گزری اس پر۔ اس کے بعد میں پھر اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی اور اس نے خیال کیا کہ میں قرآن کا حافظ تھا، میں نے غلط زندگی میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دی تھی، اب میں اس کو دوبارہ یاد کروں گا، تو میرا بالکل ہم عمر تھا۔ تو وہ کہتا تھا کہ جب میں نے ارادہ کیا تو اسی طرح یاد کرنے نہیں پڑا، یاد کرنے کا جب ارادہ کیا اور تلاوت کی تو معلوم ہوا تو وہ تو یاد ہے، وہ اسی طریقے سے بات۔ یہ قرآن کا موضوع ہے اور کسی کتاب کو آدمی اس طریقے سے یاد کر بھی نہیں سکتا۔ بہرحال اب یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ یہودی تھے یا نصرانی تھے، یہ تحریر کے ذریعے سے اپنی کتابوں کی حفاظت کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی کتاب کی حفاظت ان کے ذمہ لگائی تھی اور وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی تھی، چنانچہ آج تک محفوظ ہے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ، اور وہ لکھا کرتے تھے انجیل کو عبرانی زبان میں جتنے کہ اللہ چاہتے تھے۔ کیا مطلب یہ کہ اس کی اپنی زبان سریانی تھی اور انہوں نے سریانی بھی سیکھ رکھی تھی، عربی بھی سیکھ رکھی تھی، عربی تو ان کی اپنی زبان تھی، عبرانی بھی سیکھ رکھی تھی، تو سریانی سے وہ انجیل کو عبرانی میں منتقل کیا۔ اصل زبان انجیل کی کیا ہے؟ سریانی۔ اقوال تو بہت، لیکن ایک ترجیح جو دی گئی ہے اور واضح قول جو قرار دیا گیا ہے وہ سریانی کا ہے کہ انجیل سریانی زبان میں تھی اور تورات عبرانی زبان میں تھی۔ سریانی کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے یہ ہے کہ یہ سوریہ یعنی شام کی طرف منسوب، اور عبرانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں جلا کر ختم کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ نمرود ناکام ہوا۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر عراق بغداد کو چھوڑنے کا ارادہ کیا جہاں ان کا خیال، اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔ تو نمرود نے ان کے تعاقب میں لوگوں کو روانہ کیا، اور وہ لوگ جو ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے تھے ان کو یہ کہا کہ فلاں آدمی کو جو آدمی اس زبان میں بات کرتا ہوا ملے گا اس کو تم گرفتار کر لینا۔ تو دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان تبدیل کر دی۔ وہ جو عراق کے اندر اور بغداد کے اندر زبان بولی جاتی تھی اس کے بجائے دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد ایک نئی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا کی۔ تو لوگوں نے ان کو پکڑ تو لیا، لیکن جب ان سے گفتگو کی تو وہ نئی زبان بول رہے تھے، اور وہ زبان نہیں تھی جو زبان کے ان کے ملک کے اندر رائج تھی۔ تو اس طرح ان کو نمرود کے بھیجے ہوئے سپاہیوں سے تحفظ حاصل ہو گیا۔ تو دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد جو نئی زبان حضرت ابراہیم کو دی گئی تھی تو عبور کی مناسبت سے اس کو عبرانی کہا گیا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ورقہ بن نوفل انجیل کی جو سریانی زبان ہے اس سے بھی واقف ہے اور عبرانی زبان سے بھی واقف ہے۔ تو وہ سریانی زبان والی انجیل کا ترجمہ عبرانی میں کیا کرتے۔ یہاں یہ کتاب التفسیر میں کچھ اور، کتاب التفسیر میں ہے کہ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ۔ یہاں عبرانی ہے کہ وہ عبرانی میں انجیل کو لکھا کرتے تھے۔ کتاب التفسیر کی روایت میں ہے کہ وہ عربی میں انجیل کو لکھا کرتے تھے۔ تو عربی میں لکھنے میں اس معنی کا تو کوئی اشکال نہیں کہ ورقہ کی اپنی زبان عربی ہے، لہذا انجیل کی جو سریانی زبان ہے اس کا ترجمہ عربی میں کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر دونوں روایتوں میں تعارض ہو گیا۔ ان کا سریانی سے عبرانی میں لکھنا جیسے کہ یہاں ہے، اور کتاب التفسیر میں سریانی سے عربی میں لکھنا، وہاں عربی میں لکھنے کا ذکر ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ سریانی بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے، عبرانی بھی جانتے تھے، تو اس لیے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سریانی کا ترجمہ وہ عربی میں کیا کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سریانی کا ترجمہ عبرانی میں کیا کرتے تھے، تو اشکال ہی نہیں ہو۔ یہاں عبرانی ہے کبھی یہ عمل تھا، وہاں عربی ہے کبھی وہ عمل تھا۔ اصل سریانی زبان تھی، یعنی کتابت تو ان کے وظائف میں داخل تھی، وہ ان کے معمولات میں داخل تھی۔ اب معمولات میں داخل ہونے کے بعد کبھی وہ سریانی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، کبھی وہ سریانی سے عبرانی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، تو اس لیے کوئی اشکال نہیں ہو۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور یہ ورقہ بوڑھے ہو گئے تھے، قد عَمِيَ، نابینا بھی تھے۔ اگلا اشکال ہے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ عربی میں لکھا کرتے تھے انجیل کو یا عبرانی میں لکھا کرتے تھے، تو اندھا آدمی تھوڑا ہی لکھتا ہے۔ یہ آپ کا کہنا کہ وہ
اندھے ہو گئے، اور یہ کہنا کہ وہ عربی میں عبرانی میں لکھتے تھے، دونوں میں تعاون، تو آپ کہیے کہ آپ کا دماغ غیر ہے، پہلے لکھا کرتے تھے بعد میں بچارے نابینا ہوئے، اس میں کیا اشکال؟ نابینا ہونے سے پہلے ان کے معمولات میں یہ کتابت داخل تھی، اور جب نابینا ہو گئے تو وہ ترک ہو گئی۔ تو جو کتابت کا ذکر ہے وہ نابینا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور نابینا ہونا بعد کی بات۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نابینا ہونے سے مراد عمیہ کے معنی ضعیف البصر ہوگا، نگاہ کمزور ہو گئی تھی، ضائع نہیں ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ عمیہ کا اطلاق کیا گیا ہے اس لیے کہ کمزور ہونا سبب ہوتا ہے عمى کا، تو اس بنا پر عمى مراد نہیں ہے بلکہ ضعف بصر مراد ہے، اور ضعف بصر کے ساتھ لکھنے میں کوئی اشکال نہیں۔ اس کے بعد آگے فقالت له خدیجہ، خدیجہ نے ورقہ سے کہا یبن عمی، اے ابن عم، اسمع من ابن اخی، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ خدیجہ کے لیے وہ ابن عم ہے، اس لیے کہ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى، ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى، اور خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى۔ خدیجہ کے والد خویلد ہے اور ورقہ کے والد نوفل ہے، اور نوفل کے بعد اسد ہے اور خویلد کے بعد بھی اسد ہے، تو لہذا یہ ورقہ حضرت عائشہ کے ابن عم، عائشہ کے والد خویلد ہے اور خویلد کے والد اسد ہے، ورقہ کے والد نوفل ہے اور نوفل کے والد بھی اسد ہے، تو اس لیے ابن عم ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر آگے کہا اسمع من ابن اخی، حضور کو بھتیجا ہے تو حضور کو بھتیجا اس بات پر کہا کہ چونکہ آپ کی عمر کم ہے، ورثہ کی عمر زیادہ ہے، زیادہ عمر والے آدمی کو وہاں عم کہا جاتا ہے اور چھوٹی عمر والے آدمی کو ابن العم کہا جاتا ہے، یہ معلوم ہے۔ ان کے یہاں کا یہ محاورہ ہے کہ بڑے آدمی کو یہ عم کہہ کر پکارتے اور چھوٹے آدمی کو ابن العم قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رشتے کے اعتبار سے یہ جو ورقہ ہے یہ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ہے، اور قصي کو جا کر آپ کا خط نسب بھی مل جاتا ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصي۔ تو چونکہ آپ کے نسب میں آپ کا والد عبداللہ ہے، عبداللہ کا والد عبد المطلب ہے، عبد المطلب کا والد ہاشم ہے، ہاشم کا والد عبد مناف ہے، اور عبد مناف وہ قصی کا بیٹا ہے، تو اس لحاظ سے رشتے کے اعتبار سے بھی آپ ورثہ کے ابن عم بنتے ہیں، اور یہ محاورے کے اعتبار سے ابن عم کر دیا۔ تو ورثہ نے کہا ابن اخی، اے بھتیجے، ماذا ترى، آپ نے کیا دیکھا؟ فأخبره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، آپ نے جو دیکھا تھا وہ بتایا۔ فقال له ورقہ، ورقہ نے کہا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، یہ وہی رازداں ہے جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا۔
ناموس کہتے ہیں صاحب السر کو، اور علماء نے کہا ہے کہ لغت کے اعتبار سے صاحب السر سر خیر ہو اس کو بھی ناموس کہا جاتا ہے، اور صاحب السر سر شر ہو اس کو بھی ناموس کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ناموس کا اطلاق اس راسدہ پر بھی ہوتا ہے جو خیر کا راسدہ ہو، اور اس راسدہ پر بھی ہوتا ہے جو شر کا راسدہ۔ لیکن یہ کہ لغت کے اعتبار سے بے شک دونوں میں اتحاد ہے، مگر عرف کے اعتبار سے اتحاد نہیں ہے۔ عرف کے اعتبار سے ناموس کا اطلاق اس صاحب سر کو ہوتا ہے جو خیر کا راسدہ ہوتا ہے، اور جو آدمی کے شر کا راسدہ ہوتا ہے اس کو عرف میں ناموس کے بجائے جاسوس کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ناموس سے رازداں ہے، اور رازداں کے بارے میں ہم نے بتایا کہ لغت کے اعتبار سے یہ عام ہے، چاہے وہ خیر کا رازداں ہو یا شر کا رازداں ہو، لیکن عرف میں اس کا اطلاق خیر کے رازداں پر ہی ہوتا ہے۔ یا لیتنی فیہا جزا، یا لیتنی فیہا جزا، فیہا کی ضمیر یہ لوٹے گی ایام دعوت کی طرف۔ جب آپ کا دعوت کا زمانہ آئے گا کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، یا جب آپ کے ایام نبوت کا وقت آئے گا کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ ایام نبوت اور ایام دعوت دونوں احتمال میں سطور لکھے ہو، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ جہاد کا علم بلند کریں گے تو کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا اور آپ کی مدد کرتا۔ اب یہاں یا لیتنی فیہا جزا میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا حرف ندا ہے، منادہ یہاں ہے نہیں، تو اس لیے کہا جائے گا کہ یا معنی میں اللہ کے تنبیہ کے طور پر اس کا استعمال ہوا ہے، حرف ندا کے طور پر نہیں ہو۔ اور جو لوگ اس کو بطور ندا قرار دیتے ہیں وہ منادہ محدود مانتے ہیں، یا محمد لیتنی فیہا جزا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تنبیہ کے طور پر ہے تو پھر منادہ درمیان میں ماننے کی ضرورت نہیں ہو۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں جزا جوان، آپ کو معلوم ہے اونٹ 4 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر جزا بنتا، گائے 2 سال کی ہو جاتی ہے تب اس کو جزا کہا جاتا ہے، بکری 1 سال کی ہو جاتی ہے تب اس کو جزا کہا جاتا ہے، یعنی جوان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جزا سے مراد جوان ہونا ہے۔ جزا کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ مرفوع بھی نقل کیا گیا اور منصوب بھی نقل کیا گیا۔ اگر یہ مرفوع ہے تو یہ لاتا کی خبر ہے، کوئی اشکال نہیں۔ اگر یہ منصوب ہے تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ منصوب ہے تو یہ حال واقع ہوگا۔ لیتنی میں متکلم جو ہے اس سے حال ہے۔ قاضی عیاض کی رائے یہ ہے کہ اس کو گویا قاضی عیاض ہی کی رائے یہ ہے کہ یہ حال ہے۔ بعض حضرات نے اس کو یا لیتنی کنت فیہا جزا، کنت کی خبر بنا ہے۔ اگر یہ منصوب ہے
مرفوع ہے تو لیتا کی خبر ہوگا، منصوب ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ کنت محذوف ہے یا لیتنی کنت، اب یہ کنت کی خبر ہو جائے تو فیہا جدا۔ قاضی عیاض کی رائے یہ ہے کہ نہیں یہ حال ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عیاض ہی کی رائے کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ یہی مناسب ہے کہ اس کو حال قرار دیا جائے۔ لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں ان ایام نبوت میں یا ان ایام دعوت میں زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو آپ نے فرمایا اور مخرجیہ ہوں، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ یا آپ چونک گئے؟ یہ بات آپ نے اگر مخرجیہ ہوں غور سے فرمائی تو اس کی بقیہ گفتگو تو بعد میں آئے گی، یہاں فقط اتنی بات عرض کر دی ہے کہ آپ کو تعجب ہوا اور آپ نے سوال کر دیا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مکے میں جو بلد حرام اور آپ کا خاندان حضرت اسماعیل کے زمانے سے لے کر یہاں اس شہر کے اندر آباد، تو یہ آپ کا آبائی جدی پشتینی شہر ہے، اور پھر یہ بڑا محترم اور معظم شہر ہے، یہاں سے کیا مجھے نکلنا پڑے گا؟ یہ بات آپ کے لیے باعث تشویش تھی، اور باعث تشویش یہ بات بھی قرار دی جا سکتی ہے کہ آپ کو خیال آیا کہ اگر یہاں سے مجھے نکلنا پڑا تو میری قوم تو شرک میں مبتلا ہے، یہ اسی طریقے سے مشرک رہے گی، اس کی اصلاح کی نوبت پھر نہیں آئے گی، اور اس کو اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ایک حرم محترم کی عظمت اور آپ کے جدی سلسلے کے حوالے سے وہاں کا آپ کا وطن، اور دوسرے یہ تشویش کہ مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو میری یہ قوم یہ اسی طرح گمراہی میں پڑی رہے گی اور شرک سے نجات حاصل کرنے کا جو مجھے ذریعہ بنایا گیا ہے اس سے محروم ہوں۔ تو ورقہ نے کہا کہ یہ گزارش کرنی تھی، وہ یہ کہ مولانا ساجد صاحب جو تخصص فی الحدیث کے استاد ہیں، قربانی کے معاملات میں ان کو سال گزشتہ بھی معاون اور ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور اس سال بھی وہ ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی ہے، اس لیے کہ سال گزشتہ کا تجربہ ان کا بہت بہترین تھا۔ انہوں نے کل مجھ سے ذکر کیا کہ سال گزشتہ میں طلبہ جس طرح میرے ساتھ معاون بنے تھے، اس سال مجھے وہ تعاون کرنے والے طلبہ نظر نہیں آتے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میں جو مستعد کچھ 10-15 آدمیوں کی ضرورت ہوگی، سینکڑوں آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کچھ طلبہ ان کے لیے معاون بن جائیں اور ان کے کام کو آسان اور سہل کر لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنے سبق میں طلبہ سے اس کی درخواست کروں گا، تو آپ حضرات امیر صاحب کی نگرانی میں کچھ آدمی اس کے لیے تیار ہوں جو حقیقتاً معاونت کرنے والے، ایسے لوگ نہیں چاہیے جو نام لیں اور نام دے دیں اور پھر غیر حاضر ہوں، نہیں، نام دیں اور تعاون کریں اور مولانا کی
مشورے سے جو کام حوالہ کیا جائے اس کام کو ذمہ داری اور دلچسپی کے ساتھ وہ انجام